آج ہم سننے والوں کی ملاقات مشہور شاعر اور فلم پروڈیوسر ڈائریکٹر نقشب سے کروا رہے ہیں۔ نقشب صاحب نے اپنی فلمی زندگی میں شہرت فلم زینت کی قوالی آہیں نہ بھری شکوے نہ کیے سے پائی، اور پھر یکے بعد دیگرے بہت سی فلموں کے لیے گانے لکھے جو بہت مقبول ہوئے۔ آپ نے نتیجہ، محل، شہید، ایکٹریس، نغمہ اور زندگی اور طوفان جیسی مشہور فلموں کے لیے گانے لکھے ہیں۔ پاکستان آ کر آپ نے اپنی فلم فانوس بنائی، جس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی آپ خود ہیں۔ فلم فانوس آپ نے انگریزی، اردو اور فارسی زبانوں میں بھی بنائی ہے۔ ایس ایم سلیم آپ کی ملاقات نقشب سے کروا رہے ہیں۔ نقشب صاحب، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ ٹھہرے شاعر، اس سے پہلے کہ ہمارا موضوع گفتگو کچھ بن سکے، مجھے ایک شاعر صاحب کا شعر یاد آ گیا۔ وہ تھے ڈپٹی کلیکٹر۔ انہوں نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ فن شاعری منحوس ہے، شعر کہتے کہتے میں ڈپٹی کلیکٹر ہو گیا۔ تو یہاں تھوڑا سا تصرف سے اگر کام لیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ شعر کہتے کہتے نقشب ڈائریکٹر ہو گیا۔ تو آپ کو اپنی فلم فانوس کے بارے میں لوگوں کی پسند اور ناپسندیدگی کا علم ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے، تو آپ کے اندازے کہاں تک پورے ہوئے؟ سلیم میاں، فلم فانوس ایک میں نے بالکل نئے قسم کا تجربہ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ فلم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طرح سے پیش کروں جس طرح سے کہ امریکہ کی فلمیں بغیر گانے اور بغیر ناچ کے آتی ہیں۔ یہ مجھے ہرگز علم نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ اس قسم کی فلموں کو پسند نہیں کرتے اور وہ ہر وقت رقص اور موسیقی اور ناچ ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ باہر جب یہ فلم جائے گی تو اس میں جتنے رہے سہے گانے ہیں وہ بھی کٹ جائیں گے۔ دیکھیں نا، باہر سے جتنی فلمیں آتی ہیں ان میں دو قسم کی فلمیں ہیں، ایک جو میوزیکل ہوتی ہیں جس میں موسیقی ہوتی ہے، اور ایک جن میں کہانی ہوتی ہے۔ یقینی طور پر جب گانا یا ناچ آتا ہے تو کہانی اسی جگہ ٹھہر جاتی۔ جی، باہر ملکوں کے لیے اگر ہم گانے اور ناچ فلموں میں ڈال دیں تو وہ کہانی کو روک دیتے ہیں اور اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آج تک ہماری کوئی فلم بین الاقوامی مارکیٹ میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ 2 سین چلے اور ایک گانا آ گیا، 3 سین چلے اور ایک ناچ آ گیا۔ صحیح۔ میں نے نقشب صاحب سے یہ دریافت کیا تھا کہ آپ کے اندازے کہاں تک پورے ہوئے؟ میاں، میں نے عرض تو کیا کہ میں نے یہ فلم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بنائی ہے اور میرے اندازے صرف اسی وقت پورے ہوں گے یا ناکام ہوں گے جب یہ فلم باہر مثلاً ایران، انگلینڈ، امریکہ، جاپان وہاں چلے گی اور کس قدر مقبولیت لے کر آتی ہے اور کس قدر روپیہ لے کر آتی ہے اسی وقت بتا سکوں گا۔ مجھے یہاں کی مارکیٹ سے اس قدر مایوسی ہوئی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آئندہ 2-4 گانے یا ناچ کی فلم نہیں بلکہ 10-20 ناچ اور 50-100 گانوں کی فلم بنا دیں تاکہ لوگ آرام سے بیٹھے ناچ دیکھے جائیں۔ جی، اچھا نقشب صاحب، آپ کی فلم فانوس جو ہے اس میں کون سا حصہ، میرا مطلب ہے میوزک کا حصہ، سٹوری کا حصہ یا پریزنٹیشن کا حصہ یا پرفارمنس کا حصہ نسبتاً زیادہ کامیاب نہیں رہا؟ دیکھیے نا، میں نے جس خیال سے لکھا اور جس خیال سے فلمایا اس کو جب پبلک کے ساتھ دیکھا تو بالکنی سے اسی طرح کا رسپانس ملا جو میں نے جس خیال سے، جس تصور سے کہ فلمایا تھا۔ لوور کلاس البتہ بہت سی چیزیں نظر انداز کر گئی اور اس میں وہ لذت نہیں لے سکی۔ مجھے فلم دیکھنے والوں کی طرف سے بہت سے سوالوں کا جواب دینا پڑا، اور جب میں نے انہیں فلم سے ہی جواب دیا تو وہ قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ چیز ہم سے نظر انداز ہو گئی، جس کی ذمہ داری ایک ڈائریکٹر پر یا لکھنے والے پر ہرگز عائد نہیں ہوتی۔ قطع کلام معاف فرمائیے گا نقشب صاحب، ایک چیز
کچھ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ سکی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جیتی جاگتی ایک عام قسم کی لڑکی تھی تو جب وہ اوپر جھروکے میں سے کودتی ہے تو مر کیوں نہیں گئی، یا اگر وہ روح تھی تو اسے کس طریقے سے ملا کرتی تھی؟ سلیم میاں روح کہاں تھی، وہ تو ایک لڑکی تھی ہاتھ پاؤں والی جو بار بار اس کے قریب آئی ہے اور بار بار اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، سانس کی خوشبو اس نے سونگھی ہے اور قربت محسوس کی ہے. ایک لڑکی اس قدر اپنی محبت میں نے عرض کیا نا کہ وہ جب اس نے والدہ سے کہا کہ امی آپ رہنے دیجئے ہم دیکھ لیں گے، یہ دیکھ لیں گے جو ہے بڑا لمبا کہا ہے لڑکی نے، اور اس میں دیکھ رہی ہے اور اس کو وہ ہر طرح سے آزما کر یقین دلا کر، اگر وہ وہاں ٹاور سے اس وقت نہ کودتی تو پھر لڑکا کس طرح سے وہاں سے کودنے کے لیے آماد ہو جاتا، اور جب وہ جان دینے کے لیے لڑکا تیار ہو گیا تو لڑکی کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا. لیکن اکشر صاحب وہ کودنے کے بعد بچ کیسے گئی؟ جی وہ تو اب تک گھر بیٹھی ہے، وہ تو کہاں بچنے کا سوال کیا پیدا ہوتا، وہ تو مارے گئے ہم تنہا، وہ تو بالکل اب بھی آرام سے ہیں سب لوگ. یہ تو آپ کی فلمی دنیا کی باتیں تھیں، اب میں کچھ خیالی دنیا کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سے شائقین منتظر ہوں گے کہ آپ کا کلام سنا جائے تو یقین آپ مایوس نہیں کرنا. سلیم ایک بات عرض کروں کہ شعر شاعری اب ہو گئی ہے صرف فلم کی حد تک، تو تازہ کہنا اور کچھ تازہ کہنا اول تو بھول چکا ہوں، مدتوں کی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی آپ اصرار کرتے ہیں تو ایک دو چار شعر پڑھ دیتے. بسم اللہ. ملازم فرمائیے کہ تیرے لیے یا رب یہ بڑی بات نہیں ہے، تیرے لیے یا رب یہ بڑی بات نہیں ہے، مانا کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہے. بہت خوب بہت خوب. تیرے لیے یا رب یہ بڑی شملہ فرما ارشاد. کہ صد ہے فو کے بدنام ہوئے ہم تیری خاطر، اور صد شکر کہ تو واقف حالات نہیں ہے. بہت خوب. دو شعر تھے. نقشت صاحب اشعار کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی پسند کا کوئی فلمی گانا بتائیے تاکہ وہ بھی ہم اپنے سننے والوں کے لیے پلے کر سکیں. میں نے عرض تو کیا نا کہ فانوس کا آجا دل گھبرائے مجھے بہت بہت پسند ہے، اور پسند نہیں بلکہ بہت پسند ہے.
کہاں ہے یاد بھری آواز کہاں ہے شوق کہاں انداز کہاں ہے کھو دی میں نے تڑپا دل گھبرائے. نقشب صاحب، میں بطور خاص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ہائسنز بلب بنانے والوں نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا ہے. اس میں ان کے کچھ بلبز ہیں. یہ آپ کی کارگاہ فکر میں انجم ڈھالنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے. تاریخ زندگی میں روشنی پیدا کرنے کے لیے کہیے تو زیادہ بہتر. بہتر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.